اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ رب العزت نے انسان کو مختلف اعضاء سے نوازا ہے. اللہ تعالی نے انسان کو دیکھنے کے لیے آنکھیں عطا فرمائی، سماعت کے لیے کان عطا فرمائے، پکڑنے کے لیے ہاتھ عطا فرمائے، چلنے کے لیے پاؤں عطا فرمائے، سوچنے کے لیے دماغ عطا فرمایا، محبتوں کے لیے دل عطا فرمایا. اسی طرح اللہ تعالی نے انسان کو بولنے کے لیے زبان عطا فرمائی. عربی زبان کا مقولہ ہے اللسان جرمہ صغیر و جرمہ کبیر. زبان جسامت کے اعتبار سے، سائز کے اعتبار سے گوشت کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے، لیکن اس زبان سے ہونے والے گناہ بہت بڑے ہیں. اگر زبان کو کاٹ کر وزن کیا جائے تو اس زبان کا وزن کوئی آدھا کلو، 1 کلو، 5 کلو نہیں بنتا. اس زبان کا وزن چند گرام بنتا ہے. لیکن جب انسان اسی زبان سے گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرتا ہے تو یہی زبان بندے کو جہنم کے اندر لے جانے کا باعث بن جاتی ہے. امام الصحابہ خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنی زبان کو پکڑ کر باہر کھینچتے اور لوگوں کی طرف دیکھ کے فرمایا کرتے تھے، لوگوں، یہ زبان جسم کا وہ ٹکڑا ہے جس کی وجہ سے اکثر لوگوں کو جہنم کے اندر داخل کیا جائے گا. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگ 2 اعضاء کی بد پرہیزی کی وجہ سے جہنم کے اندر داخل کیے جائیں گے. ما بین لحییہ و ما بین رجلیہ. ایک تو وہ عضو جو انسان کی 2 رانوں کے درمیان ہے، اور دوسرا وہ عضو جو انسان کے 2 جبڑوں کے درمیان ہے، یعنی زبان. ان 2 اعضاء کی بد پرہیزی کی وجہ سے لوگ جہنم کے اندر کثرت کے ساتھ داخل ہوں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ مجھے 2 اعضاء کے صحیح استعمال کی ضمانت دے دے، جو عورت، جو بہن، جو بیٹی، جو ماں، 2 اعضاء کے صحیح استعمال کی ضمانت دے دے، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اس مرد اور عورت کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں. میرے پیغمبر نے فرمایا 2 اعضاء کو تم صحیح استعمال کر لینا، قیامت کے دن میں محمد تمہیں جنت کے اندر گھر لے کے دوں گا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنت اتنی سستی ہے، بندہ 2 اعضاء کو صحیح استعمال کر لے تو آپ خود جنت کے اندر گھر لے کے دیں گے. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک تو انسان اپنی عزت، ناموس اور آبرو کے صحیح استعمال کی ضمانت دے دے، اور دوسرا اپنی زبان کے صحیح استعمال کی ضمانت دے دے. وہ مرد ہے یا عورت، عزت اور ناموس کی حفاظت کرتی ہے، اپنی زبان کی حفاظت کرتی ہے.
میرے پیغمبر نے فرمایا کہ اس عورت کو جنت کے اندر میں خود گھر لے کے دوں گا۔ زبان سے بڑے بڑے گناہ ہوتے ہیں، ناشکری اسی زبان سے ہوتی ہے۔ شکر بندہ اسی زبان سے ادا کرتا ہے، شکر ادا کرتا ہے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ نعمتوں میں اضافہ فرما دیتے ہیں، لیکن جب کوئی پریشانیوں سے تنگ آ کر اس زبان سے میرے پیارے اللہ کے بارے میں شکوے شکایت کرتا ہے، وہ ناشکری کے بول بولتا ہے، تو میرے اللہ نے فرمایا وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر کوئی میری نعمتوں کے اوپر ناشکری کرتا ہے تو پھر میرا عذاب بڑا شدید ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر یا عید الاضحیٰ کے دن عیدگاہ کے اندر نماز پڑھانے کے لیے تشریف لے گئے۔ آپ نے مردوں کو علیحدہ خطبہ ارشاد فرمایا اور خواتین کچھ فاصلے کے اوپر تھی، آواز نہیں پہنچ رہی تھی، میرے پیغمبر نے مستورات کو علیحدہ آواز فرمایا۔ آپ علیہ السلام نے خواتین کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا یا معشر النساء، اے عورتوں کی جماعت، تم کثرت کے ساتھ صدقہ کیا کرو، میں نے جہنم کے اندر عورتوں کو زیادہ دیکھا ہے۔ تو کس نے عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عورتیں جہنم کے اندر زیادہ کیوں جائیں گی؟ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک تو یہ لان تان کرتی ہے، اور دوسرا تکفرن العشیر، یہ اپنے خاوند کی ناشکری کرتی ہے۔ مثال کے طور پہ جب کوئی لڑکا کسی لڑکی کو دلہن بنا کر گھر لے کے آتا ہے تو پوری زندگی اپنی بیوی کو کھلاتا ہے، پوری زندگی بیوی کو پہناتا ہے، بیوی کے اوپر سب کچھ قربان کر دیتا ہے۔ اگر زندگی کے اندر خاوند کی طرف سے کوئی ناگواری کی بات سامنے آتی ہے تو بیوی کہتی ہے تو نے میری خاطر کیا کیا؟ میں نے اس گھر کے اندر آ کے سکھ نہیں دیکھا، مجھے پوری زندگی ٹینشن، ڈپریشن، دکھ، مصیبتیں ملی ہیں، اس گھر کے اندر مجھے چین نہیں ملا، مجھے سکون نہیں ملا، مجھے راحت نہیں ملی۔ یہ بیوی ایک لمحے کے اندر خاوند کی احسان فراموش بن جاتی ہے۔ خاوند اپنی بیوی سے کہتے او خدا کی بندی، تیرے لیے بہترین مکان بنا دیا، لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کر دیے، تو بیوی آگے سے کہتی ہے میری خاطر کہاں خرچ کیے، میری خاطر مکان کہاں سے بنایا؟ یہ مکان تو آپ نے اپنے بچوں کے لیے بنایا ہے۔ خاوند کہتا ہے روزانہ سبزی لے کے آتا ہوں، فروٹ لے کے آتا ہوں، سردیوں میں ڈرائی فروٹ لے کے آتا ہوں، یا فلاں چیز لے کے آتا ہوں، تو بیوی آگے سے کہتی ہے میری خاطر کہاں لے کے آتے ہو، یہ تو بچوں کے لیے لے کے آتے ہو۔ وہ